بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، غسل کے حوالے سے ہماری سیریز ویڈیوز چل رہی ہیں۔ اگر آپ نے پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں ان کے لنک دیے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ ساری تفصیل جان سکتے ہیں۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے غسل کے 3 فرائض کے بارے میں۔ غسل کے 3 فرائض ہوتے ہیں، ایک ہے کلی کرنا، دوسرا ہے ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرے نمبر پر ہے تمام ظاہر بدن پر پانی پہنچانا۔ اس کی تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کلی کس طرح سے کی جاتی ہے، ناک میں پانی کس طرح سے چڑھایا جاتا ہے، اور بدن میں پانی کس طرح سے چھڑکا جاتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے کلی کرنا۔ منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر پچ کر کے ڈال دینے کا نام کلی نہیں، بلکہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اسی طرح دھاڑوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی گھڑکیوں اور جڑوں اور زبان کی ہر کروٹ پر، بلکہ حلق کے کنارے تک پانی بہے۔ روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجئے کہ سنت ہے۔ دانتوں میں چھالیا کے دانے یا بوٹی کے ریشے وغیرہ ہوں تو ان کو چھڑانا ضروری ہے۔ ہاں، اگر چھڑانے میں ضرر یعنی نقصان کا اندیشہ ہو تو معاف ہے۔ غسل سے قبل دانتوں میں ریشے وغیرہ محسوس نہ ہوں اور رہ گئے، نماز بھی پڑھ لی، بات کو معلوم ہونے پر چھڑا کر پانی بہانا فرض ہے۔ پہلے جو نماز پڑھی تھی وہ ہو گئی۔ جو ہلتا دانت مسالے سے جمایا گیا یا تار سے باندھا گیا اور تار یا مسالے کے نیچے پانی نہ پہنچا ہو تو معاف ہے۔ جس طرح کی ایک کلی غسل کے لیے فرض ہے، اسی طرح کی 3 کلیاں وضو کے لیے سنت موقع ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ جلدی ناک کے نوک پر پانی لگا لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جہاں تک نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا لازمی ہے، اور یہ یوں ہو سکے گا کہ پانی کو سونگھ کر اوپر کھینچنے، یا خیال رکھیے کہ بال برابر بھی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر اگر رینڈ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے، نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ وضو میں اس طرح ناک دھونا سنت موقع ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ جسم کے بعد جگہیں ایسی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی تو وہ سوکھی رہ جائیں گی اور غسل نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔